حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی زیرک، سمجھدار اور معاملہ فہم خاتون تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرصہ 15 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں تھیں۔ جب شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ یہ عظیم خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت اور جلوت کے لمحات کو اچھی طرح جانتی اور پہچانتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر غار حرا میں تاج نبوت رکھا گیا تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غار حرا میں مشغول عبادت تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوسری بار مجھے زور سے پکڑ کر دبایا حتیٰ کہ مجھے شدید تھکاوٹ کا احساس ہوا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے کہا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے، اور پڑھیے، آپ کا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ وحی کا آنا، فرشتے کا ایک بار نہیں 3 بار زور سے دبانا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہونا، یہ نہایت غیر معمولی واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے خاصی گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات پڑھتے ہوئے گھر کو چلے تو گھبراہٹ کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے لرز رہے تھے۔ گھر پہنچے تو دکھ سکھ کے ساتھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسب سابق خندہ روئی سے استقبال کیا۔ ارشاد ہوا، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی طاری تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑا دی، اور جب خوف دور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سے فرمایا، خدیجہ مجھے کیا ہوا؟ پھر انہیں پورا واقعہ سنایا اور فرمایا، در حقیقت مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دانائی اور سمجھداری، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے خوبصورت الفاظ سے تسلی دی۔ آپ فرماتی ہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ جیسی ہستی کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رشتے جوڑتے، ہمیشہ سچ بولتے، عاجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے، فقیروں اور ناداروں کو کما کر دیتے، مہمان نوازی کرتے اور ناگہانی آفات میں متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کی نسبت آپ کے بدترین دشمنوں نے بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بددیانت یا جھوٹا نہیں کہا۔ مکہ مکرمہ میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام سے کم اور صفات سے زیادہ جانتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے القاب سے جانتے، پہچانتے اور پکارتے تھے۔ کہتے تھے کہ صادق آ گیا، امین آ گیا۔ اس لیے کافروں نے عطائے نبوت کے بعد بھی آپ کو براہ راست کبھی جھوٹا نہیں کہا۔ قرآن کریم نے اس کی شہادت یوں دی ہے، یقیناً یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے مگر یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔